یاد رکھو جس سماج میں بے پردگی ہوگی اس میں بے حیائی اور بے شرمی کا راج ہوگا، اور جس سماج میں پردہ ہوگا اللہ اس معاشرے کو بدکاری سے محفوظ رکھے گا۔ آج مسلمان پردے کو بھول چکا ہے، گاؤں گاؤں شہر شہر آبادی در آبادی مسلمانوں میں بے پردگی عام ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب خدا کا کوئی حکم ٹوٹتا ہے، جب اللہ کا کوئی حکم نظر انداز کیا جاتا ہے تو بلائیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں اور بدکاریاں جنم لیتی ہیں۔ یہی حال ہو رہا ہے۔ اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم سب تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپس میں بھائی بہن ہیں، ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے۔ MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ غلط تصورات سے اپنے دماغ کو بچا، کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے پریکٹیکل میں اس کا خیال تو پہلے اس کے دماغ میں آتا ہے، پھر وہ اس کو عملی طور پر انجام دیتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ، اپنے دماغ کی حفاظت کر، غلط خیالات کو مت آنے دے، الٹے سیدھے تصورات سے دماغ کو بچا، کیونکہ تیرا خدا دیکھ رہا ہے کہ تیرے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تو اپنے خدا سے اپنے دماغ کے خیالات کو نہیں چھپا سکتا، اور وہ تو کتنا باریک بھی ہے۔ فرمایا وَهُوَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تیری آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں تیرا رب ان کو بھی دیکھتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، جو خیالات تیرے سینے میں جنم لیتے ہیں تیرا رب ان سے بھی واقف ہے۔ اس لیے اپنے دماغ کو درست کر، برے خیالات کو دماغ میں مت آنے دے۔ اچھا، برے خیالات دماغ میں آتے کہاں سے ہیں؟ غور کرو نبی کے ارشاد پر، حدیث میں کتنی باریک بات بیان فرمائی گئی۔ اپنے دماغ کی حفاظت کر، اور اس دماغ میں برے خیالات آتے کہاں سے ہیں؟ فرماتے ہیں فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، یہ برے خیالات آتے ہیں آنکھوں کا غلط استعمال کرنے سے، برے خیالات آتے ہیں کانوں کا غلط استعمال کرنے سے۔ تو اپنے دماغ کو برے خیالات سے بچا، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، اپنے کانوں کی حفاظت کر، تو اللہ رب العزت شرم کرنے والے بندوں کی فہرست میں تیرے نام کو شامل کر دے گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج مسلمان کی آنکھ بھی گناہ کر رہی ہے، اس کا کان بھی گناہ کر رہا ہے، اس کی زبان بھی گناہ کر رہی ہے، دماغ کے ساتھ یہ تینوں اعضاء جڑے ہوئے ہیں، اور ان اعضاء کے گناہ کرنے کی وجہ سے دماغ کو اچھے خیالات سے محروم کر دیا گیا ہے، اور الٹے سیدھے تصورات ہمارے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں اور وہی پنپتے چلے جاتے ہیں۔ جب تیرے ذہن میں آنے والے خیالات خراب ہوں گے تو تیرا کردار خراب ہوگا، جب تصورات خراب ہوں گے تو تیرا کیریکٹر لوز ہوگا، جب تصورات خراب ہوں گے تو عملی طور پر مفلوج ہو کے رہ جائے گا۔ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، اپنے دماغ کی حفاظت کر، اور دماغ کی حفاظت کے لیے اپنے تین اعضاء کو مضبوطی و تھام، اپنی آنکھوں کو پکڑ کے رکھ، اپنے کانوں کو محفوظ رکھ، اپنی زبان کی حفاظت کر۔ جس نے ان تینوں اعضاء کی حفاظت کی، خدا اس کے دماغ کو برے خیالات اور خراب تصورات سے محفوظ کر دے گا۔ کتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، آج ہمارے جوانوں کی بربادی کی بنیادی وجہ موبائل بن چکا ہے۔ موبائل کی وجہ سے آنکھیں بھی گناہ کر رہی ہیں اور کان بھی گناہ کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی، ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور یہ موبائل، اس کو نیٹ سے جوڑ دو، ملٹی میڈیا موبائل، جو تمہارا جی چاہے وہ دیکھ سکتے ہو اور جو جی چاہے وہ سن سکتے ہو۔ ہمارا جوان موبائل کو لے کے بیٹھتا ہے، اس کا نیٹ سے اس کو کنیکٹ کرتا ہے، اور پھر کمرے کے اندر بیٹھ کر کنڈی لگا لیتا ہے دروازے کی،
اور پھر موبائل کو لے کے بیٹھ جاتا ہے. دیکھ استحیوا من اللہ حق الحیا، بند کمرے کے پیچھے بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ تو اپنی ماں کی نظروں سے چھپ سکتا ہے، اپنے باپ کی نظروں سے چھپ سکتا ہے، گھر میں رہنے والے دیگر افراد کی نظروں سے چھپ سکتا ہے، مگر اپنے رب کی نظروں سے چھپ کر کے کہیں نہیں جا سکتا. اپنے رب سے شرم کر. بند دروازے کے پیچھے کیا کر رہا ہے؟ تیرا رب دیکھ رہا ہے. پھر تیری آنکھیں کیسے گناہ کرتی؟ گویا بند دروازے کے پیچھے گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے دل میں انسانوں کا خوف تو ہے، مگر تیرا دل خدا کے خوف سے خالی ہے. اس سے بڑی بربادی کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر خدا سے شرم کرنے والے بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے ذہن و دماغ کو پاک اور صاف کرو. اس کے لیے تمہیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہوگی، کانوں کی حفاظت کرنی ہوگی، زبان کی حفاظت کرنی ہوگی. آج سے طے کرو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کہو تاکہ خدا سنے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے. آج سے طے کرو کہ ہم اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں گے. زور سے بولو. اپنے کانوں کو بھی گناہوں سے بچائیں گے، اپنی زبان کو بھی قابو اور کنٹرول میں رکھیں گے. اللہ اس کی برکت سے تمہارے ذہن کو برے تصورات اور غلط خیالات سے پاک اور صاف کر دے گا. پھر تمہارا نام خدا سے شرم کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ اس پر عمل کرو گے؟ میں نے کہا تھا 5 کام کرو تو خدا سے شرم کرنے والے بنو گے. دوسرا کام فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى. اپنے اگر تم خدا سے شرم کرنے والے بننا چاہتے ہو تو دوسرا کام ایک اور کرو. اے خدا وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ تو اپنے پیٹ کی حفاظت کر. کیا مطلب پیٹ کی حفاظت کر؟ درد نہ ہو پیٹ میں، زخم نہ لگے پیٹ میں. فرماتے نہیں، پیٹ کی حفاظت کر. اس بات کا عہد کر کہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا. جس نے پیٹ کی حفاظت کی وہ خدا سے شرم کرنے والوں میں شامل ہو گیا. اور جس نے اپنے پیٹ کی حفاظت نہیں کی، جو ملا وہ ہضم، جو آیا وہ ہڑپ کر لیا، تو اللہ تو تیرے حرام و حلال کو خوب دیکھ رہا ہے. تو اپنے جیسے انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر خدا کو نہیں دھوکہ دے سکتا. اتنا بڑا مجمع ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ آج مسلمان دولت کمانے میں غیروں کی طرح سے الٹے سیدھے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ صرف اپنے بینک بیلنس میں اضافے کی فکر ہے، اس کو حرام و حلال کی فکر اس کے ذہن سے نکل گئی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں دنیا میں رسوا کر رہی ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، فَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى. اپنے پیٹ کی حفاظت کرو. آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ آج سے زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا. ہماری آمدنی حلال ہوگی، ہمارا کھانا پینا حلال ہوگا، ہماری کمائی حلال ہوگی. اور دیکھو اللہ کی طرف سے انسان کو متوجہ کیا جاتا ہے. یہ دل جو ہے یہ پاور ہاؤس ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمارا دل دھڑکنے لگتا ہے، دل ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دل جس کام سے روکنے کی کوشش کرے، جس کام کے کرنے پر دل کی دھڑکنیں بڑھ جائیں، سمجھ لو وہ کام حرام ہے، ناجائز. دولت کماؤ، کمانے سے کوئی نہیں منع کرتا، لیکن حلال طریقے سے کماؤ. اگر تمہیں جھوٹ بول کر نفع زیادہ مل سکتا ہے تو تم سچ بول کے تھوڑا نفع کماؤ، اللہ اس تھوڑے میں بھی برکت عطا فرمائے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، دولت کمانا برا نہیں ہے، دولت کمانے میں آخرت کو بھلا دینا یہ برا ہے. دولت کمانے میں حلال کی حد کو پار کر جانا یہ برا ہے، اور حرام طریقے کو اختیار کرنا یہ برا ہے.
ایک مومن کی شان یہ تھی کہ وہ اپنی گردن کٹا سکتا تھا لیکن حرام کو گلے نہیں لگا سکتا تھا۔ آج مسلمان اپنی اس پہچان کو بھلا چکا ہے۔ میں مراد آباد میں تھا تو ایک کمپیوٹر انجینئر ہمارے ٹچ میں آئے۔ وہ پہلے کلین شیو تھے لیکن مدرسے شاہی میں آنے جانے لگے، ملنے لگے تو ان میں دینی جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنے بچے کو مدرسے میں حفظ کرایا، خود داڑھی بھی رکھ لی اور 5 وقت کا نماز کا عادی ہو گیا وہ شخص۔ ان کا اپنا ایک اسٹور تھا جس میں وہ کمپیوٹر کو ٹھیک کرتے اور اس کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن میرا گزر ان کی دکان کے پاس سے ہوا تو میرے گھر میں جو کمپیوٹر تھا وہ خراب تھا۔ میں نے سوچا میں ان سے کہتا ہوا جاؤں گا کہ بھائی کمپیوٹر ٹھیک کروا دیجئے۔ اب دکان پہ پہنچے تو دکان بند۔ تو میں نے معلوم کیا کہ بھئی یہ دکان کھلتی نہیں، پتہ چلا کہ نہیں اب یہ دکان بند ہو گئی ہے، کھلتی نہیں ہے۔ ان کا نمبر میرے پاس ہے، میں نے نمبر ملایا، انہوں نے اٹھا لیا۔ میں نے کہا بھئی ہم تو آپ کی دکان پہ کھڑے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ کہنے لگے میں آفس میں ہوں۔ میں نے کہا کون سا آفس، کیسا آفس؟ کہنے لگے اچھا میں کل آپ کے پاس آ کے تفصیل بتاؤں گا۔ تو میرے بھائی جو اس نے تفصیل بتائی اس سے دل بڑا خوش بھی ہوا اور دکھ بھی ہوا۔ کیا تفصیل بتائی؟ انہوں نے کہا آ کے کہ دلی میں ایک یہودی کمپنی ہے جس کا ہیڈ آفس دلی میں ہے اور وہ ہندوستان سے بہت سی چیزیں امپورٹ کرتی ہے، اپنے ملک میں لے جاتے ہیں، یہاں سے لوگوں سے بہت سی چیزیں خریدتے ہیں وہ۔ تو اس کا ایک سیکشن ہے جس میں ہندوستان سے جانے ہوئے مال کی جانچ ہوتی ہے کہ یہ مال ٹھیک ہے کہ نہیں۔ کمپنی نے اس سیکشن کا ہیڈ مجھے بنایا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کو کیوں بنایا ہے؟ کہ یہودی کمپنی، آپ اپنی دکان پر بیٹھتے تھے، آپ کو کیوں بنایا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کے مالک کا جوان بیٹا دلی آیا اور اس نے کہا کہ یہ سیکشن جو مال کو جانچ کر کے پاس کرے گا یہ کمپنی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، یہ بہت اہم سیکشن ہے، اس لیے اس میں لا کے کسی ایماندار کو بٹھاؤ۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ وہ مسلمان جو دیندار ہو، جس کے چہرے پر داڑھی ہو، نماز کا عادی ہو، وہ اپنی نوکری تو چھوڑ سکتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، بے ایمانی نہیں کر سکتا، حرام نہیں کھا سکتا۔ تم ایسے مسلمان کو لا کے بٹھاؤ تو ہماری کمپنی فائدے میں رہے گی۔ مسلمانوں یہ ہے تمہاری پہچان۔ اور آج ہم کہاں ہیں؟ ذرا غور کرو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ فَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اپنے پیٹ کو، اپنے پیٹ کی حفاظت کر اور یہ طے کر کہ مجھے جو کچھ کمانا ہے حلال طریقے سے کمانا ہے اور ہر قیمت پر حرام سے بچنا ہے۔ کیوں بھائی اس کی کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اور دیکھو اس کے ساتھ ایک چیز اور جڑی ہوئی ہے، فرماتے پیٹ کی حفاظت کر، اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیز ہے شرمگاہ، فرماتے اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کر۔ اگر تو نے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی اور اس کا غلط استعمال کیا تو یاد رکھ خدا کے ہاں تیری کوئی نیکی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گی۔ مسلمانوں ایک طرف نبی فرماتے ہیں خدا سے شرم کرنے والے بننا چاہتے ہو تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور دوسری طرف شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے اہم چیز، سب سے اہم حکم ہے پردے کا حکم۔ آج وہ حکم ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھو جس سماج میں بے پردگی ہوگی اس میں بے حیائی اور بے شرمی کا راج ہوگا، اور جس سماج میں پردہ ہوگا اللہ اس معاشرے کو بدکاری سے محفوظ رکھے گا۔ آج مسلمان پردے کو بھول چکا ہے، گاؤں گاؤں، شہر شہر، آبادی در آبادی مسلمانوں میں بے پردگی عام ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب خدا کا کوئی حکم ٹوٹتا ہے، جب اللہ کا کوئی حکم نظر انداز کیا جاتا ہے
تو بلائیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں اور بدکاریاں جنم لیتی ہیں. یہی حال ہو رہا ہے. اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم سب تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپس میں بھائی بہن ہیں، ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے. اور اگر کسی کے چہرے پر داڑھی دیکھ لی تو ایسا سمجھا جاتا ہے یہ تو آسمان سے گرا ہے، ابھی اس سے بڑا فرشتہ اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. گھر کی ساری عورتیں اس کے سامنے آ رہی ہیں. اللہ نے منع کیا. دیکھو غور کرو میری بات پر. ایک طرف صحابہ کرام ہیں، روئے زمین کا سب سے مقدس گروہ، دوسری طرف امہات المؤمنین ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، جن کے تقدس کی قسم کھائی جا سکتی ہے. لیکن ان دونوں کو خدا کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اللہ کہتا ہے صحابہ کرام سے کہ جب تمہیں امہات المؤمنین کے پاس جا کر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو، تو بے پردہ ہو کر ان کے سامنے کھڑے مت ہو جانا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. تو مانگنا پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے مانگنا. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.